بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کنز الدقائق پڑھ رہے ہیں اور مفسدات اور مکروہات نماز کا بیان چل رہا ہے۔ اب اس میں مصنف بتلائیں گے آپ کو کہ نماز میں کون سی چیزیں ناپسندیدہ ہیں، مکروہ ہیں۔ مکروہ وہ شے جس سے کراہت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جن مکروہات کا ذکر ہوگا یہ مکروہ تحریمی ہے جو حرام کے قریب ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں گناہ ہوگا۔ مکروہ تنزیہی حلال کے قریب ہوتا ہے اور اس میں گناہ نہیں ہوتا۔ تو ما یکرہ فی الصلاۃ، وہ چیزیں جو نماز میں مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں۔ وکرہ عبثہ بثوبہ وبدنہ، اور ناپسندیدہ ہے نمازی کا اپنے کپڑے یا بدن سے کھیلنا، یہ مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ کپڑے کو فولڈ کرتے رہیں گے، یا پھر ایسے ہی اپنا دامن سمیٹتے ہوں گے بار 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 بار، ٹھیک ہے، یا انگلیاں گھماتے رہیں گے، کچھ اس طرح سے حرکتیں کریں گے۔ تو فرمایا اس طرح کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ وقلب الحصى الا للسجود مرة، نماز میں سجدے کی جگہ سے کنکریوں کا ہٹانا مکروہ ہے، لیکن اگر ان کی وجہ سے سنت کے مطابق پورا سجدہ نہ ہو سکے، یعنی پیشانی پوری نہ لگ سکے، تو ایک یا دو بار ہٹانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ 3 دفعہ ہٹانے میں یہ عمل کثیر ہو جائے گا اور یہ نماز فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ سجدہ کر رہے ہیں اور سجدہ کرتے وقت آپ نے دیکھا کہ جہاں سجدہ کر رہے ہیں وہاں پہ کنکریاں ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اگر موٹی موٹی کنکریاں ہیں، اگر آپ نے سجدہ کر دیا وہاں پر تو سر پوری طرح سے ٹکے گا نہیں، تو ایک مرتبہ ہاتھ سے آپ ایسے اس کو ہٹا دیتے ہیں اور پھر سجدہ کرتے ہیں تو پھر یہ درست ہے۔ لیکن اگر 3 بار کرتے ہیں تو یہ عمل کثیر بن کر نماز کو توڑ دے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ قالین کے اوپر یا جائے نماز کے اوپر نماز پڑھیں، آپ کہیں میدان میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عیدگاہ میں جب نماز پڑھتے ہیں عید کے روز تو وہ تو میدان میں کنکریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس طرح نہ کیا جائے، پہلے ہی جو ہے اپنی سجدے کی جگہ کو پراپر رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ آگے، وفر وفرقع طول اصابع، انگلیوں کو چٹخانا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ فرقۃ الاصابع، اسبوع اصابع یہ انگلیوں کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ انگلیاں توڑتے ہیں نماز میں، انگلیاں چٹخانا، انگلیاں توڑنا، کٹ 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 توڑنا، تو فرماتے ہیں کہ اس طرح انگلیوں کو دبانا کہ ان میں سے آواز نکلے، تو چاہے نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں یا نماز کو جاتے وقت ایسا کریں، دونوں صورتوں میں مکروہ تحریمی میں، کیونکہ حدیث شریف میں اس کی منائی آئی ہوئی ہے، منع کیا گیا۔ والتخسر، ٹھیک ہے، اور نماز میں اپنے سیٹ پر، کولہے پر اور کمر پر ہاتھ رکھنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اس طرح سے ایسے دونوں ہاتھ کمر پر رکھنا یہ بھی مکروہ تحریمی، یا پیچھے ہاتھ رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ والالتفات، ہم ول والالتفات، اور التفات کرنا، التفات کرنا کا معنی ہے دائیں یا بائیں طرف دیکھنا۔ رائٹ میں نماز پڑھتے پڑھتے آپ تھوڑا ادھر دیکھ رہے ہیں، تھوڑا ادھر دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر چہرہ قبلے کی طرف سے پھر جائے گا تو مکروہ تحریمی، لیکن اگر نہیں وہ چٹھی رکھا ہوں ادھر جی تختے اگر پر۔ جو ہے آپ دیکھیے 2 صورتیں بن سکتی ہیں، اس میں 2 یا 3 صورتیں بنیں گی، ایسے سمجھ لیں۔ دیکھیے، ایک شخص ہے نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اپنے سر کو نہیں ہلاتا، بس ایسے آنکھوں کے اشارے سے آنکھ کو کراس کر کے دیکھتا ہے، گوشائے چشم سے دیکھتا ہے، یوں اس طرح سے بغیر چہرہ ہٹائے صرف آنکھوں کو کراس کر کے دیکھ رہا ہے، تو ایسا شخص کرنے والا مکروہ تنزیہی ہے، یہ حلال کے قریب ہے، اس میں گناہگار تو نہیں ہوگا کیونکہ اس سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص چہرہ گھما کر دیکھ رہا ہے، صرف آنکھیں نہیں گھما رہا بلکہ چہرہ گھما رہا ہے، سینہ نہیں گھما رہا، صرف چہرہ گھما رہا ہے، تو یہ مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس نے اپنے سینے کو بھی گھما لیا اس طرح سے، ٹھیک ہے، اگر اس کا سینہ بھی گھوم گیا قبلے کی طرف سے تو اب نماز فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔
والالقاء، نماز میں تشہد اور دونوں سجدوں کے درمیان القاء یعنی جو کتے کی بیٹھنے کی پوزیشن ہوتی ہے، ایسے کتے کی پوزیشن کی طرح بیٹھنا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ القاء کا معنی ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کو، اپنی دونوں جو ذرائع ہیں وہ بالکل زمین کے اوپر رکھ کر پیٹ جو ہے رانوں کو لگا کر بیٹھ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو القاء کہتے ہیں۔ یہ کتا جس طرح بیٹھتا ہے اس کی پوزیشن ہے، فرمایا نماز میں اس طرح بیٹھنے سے منع کیا گیا، حدیث میں منع کیا گیا۔ وَافْتِرَاشُ ذِرَاعَيْهِ، مردوں کا سجدے میں بلا عذر دونوں کوہنیوں کو بچھانا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، یعنی ایسے کر کے نماز پڑھنا، جبکہ کوہنیاں اٹھانے کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، نماز میں کوہنیوں کو اٹھانے کا حکم ہے، اگر وہ نہ اٹھائے تو یہ مکروہ تحریمی ہوگا، بغیر عذر کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وَرِدُّ السَّلَامِ بِيَدِهِ، اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دینا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاتھ کے یعنی کہ کسی نے سلام کیا، کوئی زبان سے تو نہیں کہہ رہا ہے، زبان سے کہے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن صرف ایسے کرتا ہے ہاتھ کے اشارے سے، تو یہ مکروہ تحریمی ہوگا، یہ مکروہ تنزیہی فرمائے۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ۔ جی، وَالتَّرَبُّعُ بِلَا عُذْرٍ، اور نمازی کا بلا عذر چار زانوں یعنی آلتی پالتی مار کر بیٹھنا، تو یہ بھی جو ہے خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مکروہ تحریم ہے۔ ٹھیک ہے، نماز کے علاوہ آلتی پالتی مار کے یعنی مانڈی ڈال کے بیٹھنا، یہ کوئی مکروہ تحریمی نہیں ہے، نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے۔ وَأَقْصُ شَعْرِهِ، شعرن بال کو کہتے ہیں، اور اپنے بالوں کا سر پر جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور وہ یہ کہ بالوں کو سر پر جمع کر کے کسی دھاگے وغیرہ سے باندھ لیں کہ کھل نہ جائیں، یا گوند سے چپکا لیں، یا عورتوں کی طرح جو ہیں چوٹیاں بنا کر گوند کر سر کے گرد باندھ لیں، یا سر کے پیچھے بالوں کو جمع کریں گے تو تاکہ سجدے میں زمین پر نہ گریں، تو یہ سب صورتیں مکروہ تنزیہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر نماز کے اندر بالوں کا جوڑا باندھیں گا تو عمل کثیر کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ تمام صورتیں جو ابھی ہم نے بتائی، یعنی چونڈا ڈالنا، اس طرح سے نماز پڑھنا، یہ مکروہ تنزیہی ہے، جبکہ نماز کے اندر ایسی حرکت کریں گے تو نماز ٹوٹ جائیں گے۔ وَكَفُّ ثَوْبِهِ، اور سجدے میں جاتے وقت کپڑا سمیٹنا مکروہ تحریم ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایسے اپنا کرتے کو کھینچتے ہیں اوپر کی طرف، یا پینٹ کو اوپر لیتے ہیں سجدے میں جاتے وقت، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، چاہے وہ عادت کے طور پر کرے یا مٹی سے اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے کرے، کیونکہ اس میں ایک قسم کا تکبر ہے کہ آدمی نئے کپڑے عید کے دن پہنتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ بھئی اس کو دھول ڈسٹ وغیرہ لگ جائے گی، تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے کپڑوں کو سمیٹنا شروع کر دیتا۔ ٹھیک ہے، نماز کے اندر تو ایسا کرنا جو ہے اس میں ایک طرح کا تکبر ہے، تو یہ مکروہ تحریم ہے۔ وَسَدْلُهُ، سدل یعنی کپڑے کو بغیر دہنے ہوئے سر یا کندھے پر اس طرح ڈالنا کہ لٹکتا رہے، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ کپڑے کا خلاف عادت یعنی جو مہذب سٹینڈرڈ طریقہ ہے اس کے خلاف استعمال کرنا بھی صدل میں داخل ہے۔ مثلا کرتا پہنا ہوا ہے اور آستین میں ہاتھ نہیں ڈالا، یعنی آستینوں سے اپنے ہاتھ کو نکال دیا اور ایسے لٹکایا ہوا ہے، آستینوں کو ہاتھ باہر ہیں اور آستین جو ہے خالی لٹک رہے ہیں، تو یہ کوئی سٹینڈرڈ طریقہ نہیں ہے، یہ بھی صدل کے اندر داخل ہوگا اور مکروہ تحریمی ہوگا۔ اسی طرح ایک آستین میں ہاتھ ڈالا ہے اور ایک کو چھوڑا ہوا ہے، یہ بھی صدل کہلائے گا۔ وَالتَّثَاؤُبُ، اور نماز میں جان بوجھ کر جمائی لینا مکروہ تحریمی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں خود بخود آ جائے تو جہاں تک ہو سکے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اگر اس کو نہ روکے تو مکروہ تنزیہی ہے۔ نماز کے اندر روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہونٹ کو دانت سے دبائے، ٹھیک ہے، یا اپنے دونوں دانتوں کو ایسے دبائے یا اپنے ہونٹ کو دبائے، تو اس سے جمائی رک سکتی ہے۔ اگر روکنا مشکل ہو تو ہاتھ یا آستین منہ پر رکھ لے، ٹھیک ہے، اور قیام کے علاوہ نماز کی کسی اور
حالت میں ہو تو بائیں ہاتھ کی پشت منہ پر رکھے۔ اب دیکھیں دو باتیں ہیں یہاں پر، ایک کہ جمائی آ رہی ہے خود بخود آئی تو آپ دانتوں سے اس کو روکنے کی کوشش کریں، دانتوں سے نہیں رک رہی ہے تو پھر آپ کیا کریں، اب چونکہ آپ کا دایاں ہاتھ لیفٹ ہینڈ کے اوپر ہے، بائیں ہاتھ کے اوپر ہے، تو رائٹ ہینڈ اٹھانا زیادہ آسان ہے، تو اگر قیام کی حالت میں ہوں تو اس وقت جمائی کے وقت آپ سیدھا ہاتھ استعمال کریں گے، لیکن قیام کے علاوہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا رکوع میں ہیں، سجدے میں، یا پھر قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، لیفٹ ہینڈ کی پشت رکھنا ہے ایسے، ٹھیک ہے۔ وَتَغْمِضُ عَيْنَيْهِ، اور نماز میں آنکھوں کا بند کرنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اگر آنکھیں کھلی رکھنے میں ایسی چیزوں کے دیکھنے سے جو دل کو منتشر کرتی ہیں خشوع میں فرق آتا ہو، اور آنکھیں بند کرنے سے خشوع حاصل ہوتا ہو تو کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن مکمل نماز میں جو ہے آنکھ بند کر کے پڑھنا یہ مکروہ تنزیہ ہے، یہ بھی مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وقیام الامام وقیام الامام لا سجودہ فی الطاق، اچھا، کہتے ہیں کہ امام کا اکیلا محراب میں کھڑا ہونا مکروہ ہے، اگر دونوں پاؤں محراب سے باہر ہوں اور سجدہ محراب میں کرے تو مکروہ نہیں، کیونکہ اندر اور باہر ہونے کی صورت میں قدم کا اعتبار ہوتا ہے، بس جب قدم محراب سے باہر ہوں تو وہ مقتدی کے ساتھ ہوا، اور اگر امام تنہا نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ کچھ مقتدی بھی محراب کے اندر ہو تو مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر محراب بڑی ہے اور امام کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا سجدہ جو ہے باقی مقتدیوں کا بھی اندر کی طرف ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر مسجد تنگ ہو اور امام کا اکیلا مسجد بہت تنگ ہو، جمعہ وغیرہ ہے، اور اگر امام محراب کی طرف نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، تو ایک صف ضائع ہو جائے گی، تو امام کا اکیلا محراب میں کھڑا ہونا تب مکروہ نہیں ہے، یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر گنجائش موجود ہے، اننیسیسری امام کیا کرتا ہے، ڈائریکٹ محراب میں جا کر کھڑا ہوتا ہے، اس طرح کہ اس کے پیر بھی اندر ہیں، تو پھر یہ مکروہ ہے، مکروہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِنْفِرَادُ الْإِمَامِ عَلَى الدُّكَّانِ وَعَكْسُهُ، تنہا امام کا دکان پر کھڑا ہونا، اب یہ نماز کے باہر کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا چیزیں مکروہ ہیں جو اس کے ٹھیک ہے، نماز کے اندر کی ہی باتیں چل رہی ہیں، دیکھیے وَانْفِرَادُ الْإِمَامِ عَلَى الدُّكَّانِ وَعَكْسُهُ، یہاں دکان سے مراد شاپ نہیں ہے بلکہ بلند مقام مراد ہے، کہ امام کسی بلند جگہ پر کھڑا ہو اور مقتدی نیچے کھڑے ہوں، جیسے کہ کٹا وغیرہ بنایا ہوتا ہے 2-3 فیٹ کا کہ امام اوپر ہو اور مقتدی پورے نیچے ہوں تو یہ مکروہ ہے، اسی طرح مقتدی اوپر ہوں اور امام نیچے ہیں تو بھی مکروہ ہے، کیونکہ اس میں یہود کے ساتھ مشابہت ہے، اور اگر امام کے ساتھ کچھ لوگ بھی کھڑے ہوں تو پھر مکروہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کتنا اونچا ہونا چاہیے، وہ چبوترے کی مقدار وغیرہ بتلائی گئی ہے، یعنی 1 فیٹ 1 ذراع سے زیادہ، یعنی کہ اتنا 1 ہاتھ سے زیادہ بلند ہو تو وہ بلندی ہوگی، اگر اس سے کم ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ آگے کیا فرمایا دیکھیے، وَلَبْسُ ثَوْبٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ، ایسی ایسے لباس کو پہننا کہ جس میں جانور کسی جاندار کی تصویر بنی ہو، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا ناجائز اور مکروہ تحریمی ہے، لیکن اگر کوئی شخص تصویر والا کپڑا پہنے ہوئے ہے اور اس پر کوئی دوسرا کپڑا پہن لیا ہے جس سے تصویر چھپ گئی تو اب نماز مکروہ نہیں، لیکن اس کے پہننے کی کراہت باقی رہے گی کیونکہ اس کا پہننا ہر حال میں مکروہ تحریمی ہے۔ عموماً جب ٹی شرٹس خریدے جاتے ہیں تو لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے، ٹی شرٹس اور جیکٹس وغیرہ، تو اس کے اوپر جو تصویریں بنی ہوتی ہیں چاہے وہ اینیملز کی ہوں، برڈز کی ہوں، یا کسی انسان کی ہوں، اگر فیس کلیئر نظر آ رہا ہے تو یہ مکروہ تحریم ہے، صرف ڈیزائنز ہیں، شیپس ہیں، یا پھر کلرز ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن پراپر یا پھر ایک ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے تو اس سے بھی نماز پر فرق نہیں پڑے گا، البتہ پراپر تصویر ہو، پرنٹڈ تصویر ہو تو پھر اس سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کپڑا خریدتے وقت ہی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میں کپڑا اس لیے لے رہا ہوں کہ اس کے اندر نماز پڑھوں گا، تو اس اعتبار سے آپ نے کپڑا خریدنا ہے۔ عموماً لوگ کپڑا خریدتے ہیں صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کپڑے کا رنگ اچھا ہے، شیپ اچھا ہے، ڈیزائن، پیٹرن، فیشن، اور جو ہے
سائز وغیرہ دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اگر اس میں نماز پڑھنے کی نوبت آئی تو میں پڑھ پاؤں گا یا نہیں، ہے نا؟ تو یہ مکروہ تحریمی ہو جائے گا۔ اور نوجوان بچوں کے تو احوال بڑے خراب ہیں، ڈیول کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، کھوپڑیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، ہاں، اور اسکیلیٹنس ہوتے ہیں اور شیاطین بنے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ نہیں، اللہ اکبر، کیا سوچ ہو چکی ہے اس قوم کی کہ سینے سے لگا کے شیطان کی تصویریں گھنتے۔ اللہ خیر کرے۔ وَأَن يَكُونَ فَوْقَ رَأْسِهِ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ بِهِذَائِهِ سورة إلا أن تكون صغيرة۔ جی، یہاں ایک مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ نماز میں سامنے یا سر کے اوپر یا چھت میں یا رائٹ سائڈ میں یا لیفٹ سائڈ میں اگر کسی جاندار کی تصویر ہو تو یہ بھی مکروہ تحریمی، پیچھے ہے تو مکروہ تحریمی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا مکروہ تحریمی کے اندر داخل ہوگا۔ تو خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان مقامات پر جو ہے تصویر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بلندی پر ہونا یہ مقام تعظیم ہے، تو اوپر ہوگی تصویر تو پھر مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن اگر جو ہے نیچے پڑی ہوئی ہو یا پیروں کے اندر ہو، ہاں، یا جوتے کے اوپر ہو یا نیچے کارپیٹ کے اوپر، اس کے اوپر کھڑے ہو گئے آپ، تو مقام توہین ہے۔ مقام توہین پر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سجدے کی جگہ پر نہیں ہونی چاہیے۔ یا پھر اتنی چھوٹی تصویر ہے کہ جو ہے اگر آپ اس کو سجدے کی جگہ پر رکھیں اور ایسے کھڑے ہو جائیں تو کلیئر فیس نظر نہیں آتا، تو پھر کوئی مضائقہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ مکروہ نہیں ہو۔ اتنی تصویر بڑی ہونی چاہیے کہ ویزیبل اور کلیئر ہو، کہ جس سے آنکھ ناک چہرہ سمجھ میں آئے۔ او مقطوعۃ الرأس او لغیر ذی روح، یا پھر تصویر ایسی ہے کہ جس کا سر کٹا ہوا ہے، یعنی کہ صرف باڈی ہے، سر نہیں ہے، ہاں، تو مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو غیر جاندار چیزیں ہیں ان کی تصویریں ہیں تو بھی مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب کوئی بلڈنگ عمارت کی تصویر ہے، ہاں، مدینے کی تصویر ہے، مکہ کی تصویر ہے، تو یہ چونکہ ذی روح ہے نہیں، اس وجہ سے یہ مکروہ نہیں ہے۔ ہم؟ البتہ بالکل عین سامنے رکھ کر پڑھنا، جس سے تعظیم بظاہر محسوس ہو رہی ہو، تو ایسا نہیں کرنا، کیونکہ یہ لوگ غیر مسلم جو ہیں درختوں کی اور دیگر اشیاء کی بھی تصویر سامنے رکھ کے عبادت کرتے ہیں، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وعد اللہ والتسبیح، اور نماز کے اندر ہاتھ کے ذریعے تسبیحات اور آیتوں کا شمار کرنا مکروہ ہے، یعنی کہ ایسے اس طرح سے فنگر پہ جیسے سبحان اللہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، اس طرح انگلیوں پر شمار کرنا یہ مکروہ ہے، چاہے فرض ہو یا نفل ہو۔ اسی طرح صورتوں کو بھی کاؤنٹ کرنا یہ بھی مکروہ ہے، ٹھیک، کیونکہ آیات اور تسبیحات کو یا صورتوں کو شمار کرنا نماز کے اعمال میں سے نہیں ہے، اور یہی ظاہر الروایہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، عموماً صلاۃ التسبیح جب پڑھتے ہیں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ تسبیحات یاد نہیں رہتی، کہ 10 10 مرتبہ، 15 15 مرتبہ ہر رکن میں پڑھنا ہوتا ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ اس طرح کاؤنٹ کرنا تو مکروہ ہے، مگر اپنی انگلیوں کے پوروں کو دبانا اور اس طرح گننا کہ انگلیاں اپنے مقام پر ہی رہیں، مسنون طریقے پر ہی رہیں، تو اور دل میں اس کو یاد کیا جائے تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ مثلا اب اس طرح سے آپ نے ہاتھ باندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، 3 انگلیاں اوپر ایک نیچے، اب جب جب آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں ایک ایک انگلی کو پریس کرتے جا رہے ہیں، تو جو دبانا ہے وہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے، اور دل میں آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں، زبان سے بھی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ پھر مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ رکوع میں سجدے میں جائیں، ایک ایک انگلی کو پریس کرتے جائیں، ٹھیک ہے، باری باری باری، اس طرح سے ہلانا نہیں ہے، صرف پریس کرنا ہے، وہ آپ کو خود کو محسوس ہو جائے گا، تو پھر یہ بھی کیا ہے، مکروہ نہیں ہے، اس طرح کر سکتے ہیں۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں اسٹار مارک کر کے کہ کون سی چیزیں نماز کے اندر مکروہ نہیں ہے۔ لا قتل الحیۃ ولا اقرب، نماز کی حالت میں سانپ اور بچھو کو قتل کرنا بلا کراہت جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اقتل الاسود اسودین، کہ دو کالے جانوروں کو قتل کرو، اسود اسودین، تو اسود ایک کالا کون ہے، سانپ ہے، دوسرا بچھو مراد ہے، ولو کنتم فی الصلاۃ، اگرچہ کہ تم نماز میں ہو، تو خود یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا کہ اگرچہ کہ تم نماز میں ہو تو ان دونوں جانوروں کو قتل کر دو، تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ والصلاۃ الی ظہر قاعد یتحدث، کسی ایسے شخص کے پیٹھ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جو باتیں کر رہا ہو مکروہ نہیں ہے، یعنی ایک آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کی پیٹھ آپ کے فیس کی طرف ہے،
ٹھیک ہے، اور آپ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ مکروہ نہیں ہے، کیونکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر وغیرہ میں سترے کے لیے جب درخت وغیرہ نہ پاتے تو اپنے غلام نافع سے فرماتے تھے کہ اپنی پیٹھ پھیر دے، یعنی کہ تو ایسا بیٹھ جا۔ فیس کی طرف نماز پڑھنا مکروہ ہے، یاد رکھنا، پیٹھ کی طرف نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، کہ سامنے والا بیٹھا ہوا ہو، اس کی پیٹھ آپ کی طرف ہے اور آپ پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ آدمی بیٹھا ہوا اتنی زور سے باتیں کر رہا ہے کہ آپ کی نماز میں خلل پیدا ہو تو پھر اس کے خوف سے مکروہ ہے۔ وَإِلَى مُصْحَفٍ أَوْ سَيْفٍ مُعَلَّقٍ أَوْ شَمْعٍ أَوْ سِرَاجٍ، اگر نمازی کے سامنے قرآن کریم ہو یا تلوار لٹکی ہوئی ہو یا سامنے شمع ہو، چراغ جل رہا ہو، تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، کیونکہ ان چیزوں کی عبادت نہیں کی جاتی۔ سامنے قرآن رکھ کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ قرآن کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی تشبیہ ہو رہی ہے، نہیں، اسی طرح چراغ رکھا ہوا ہے، تلوار وغیرہ ہے، تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہوگی۔ وَعَلَى بِسَاطٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ إِن لَّمْ يَسْجُدْ عَلَيْهَا، فرماتے ہیں کہ ایسا بچھونا جس پر تصویریں بنی ہوں، اس پر نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہے، کیونکہ ایسا کرنے میں تصویروں کی تحقیر و تذلیل ہے، بشرط یہ کہ سجدہ تصویر پر نہ کرے، کیونکہ یہ تصویر کی پرستش کے طریقے پر ہے، یعنی کہ اس کی پوجا کرے جیسا محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر جائے نماز وغیرہ کے اوپر تصویریں بنی ہوئی ہیں، بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں، یا کچھ قبلے کی یا مدینہ وغیرہ کی ہے، تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، سمجھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چادر ہے آپ کے پاس، اسی طرح کوئی چادر ہے جس کے اوپر پھول وغیرہ بنے ہوئے ہیں، اس کو بچھا کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اسی طرح بعض قالین ہوتے ہیں اس کے اوپر شیر بنا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہرن بنا ہوا ہوتا ہے قالین کے اوپر، اگر آپ اس کے اوپر کھڑے ہیں اور پھر نماز پڑھ رہے ہیں جبکہ تصویر آپ کے پیروں کی طرف آ رہی ہے، سجدے کی طرف نہیں آ رہی، تو ایسی صورت میں بھی مکروہ نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ جاندار کی تصویر ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ مقام تذلیل حقارت والی جگہ پر ہے۔ اگر مقام تعظیم پر ہوتی، یعنی کہ سجدہ مقام تعظیم ہے، تو اگر وہ وہاں پر آ جائے تو پھر اس تصویر کی پوجا کرنے کی طرح ہے، اس وجہ سے منع ہے۔ ہوں؟ چلیے، یہاں پر یہ چیپٹر مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اگلا درس جو ہے اگلے احکام جو مسجد سے متعلق ہیں وہ شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔